بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غدیر خم، ذیقات کے مہینے میں پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ وہ حج کرنے کے لیے مکہ جائیں گے۔ تاریخ اسلام میں اس کو حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ چھوڑ کر مکہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ان کے ساتھ ہو لیے۔ اسی طرح بہت سے مسلمان مدینہ و مکہ کے راستوں میں حضرت کا انتظار کر رہے تھے تاکہ آپ کے ساتھ شامل ہو کر حج کے لیے مکہ پہنچ سکیں۔ یہ حضرت کے لیے ایک نادر و نایاب موقع تھا جس میں وہ لوگوں کو حج کی اصل روح اور اس کے ارکان سے متعارف کروا سکتے تھے تاکہ لوگ زمانے جاہلیت کے دور میں شامل کیے گئے خرافات کو ترک کر کے اصل حج ادا کر سکیں۔ حضرت نے جب مکہ پہنچ کر حج کے تمام ارکان ادا کر لیے تو اس کے بعد رسول اللہ نے مکہ معظمہ سے روانگی اختیار کی اور مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ غدیر خم کے مقام پر پہنچے تو جبرائیل امین اللہ کی طرف سے یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ اے پیغمبر، وہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف بھیجا گیا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا آپ نے کار رسالت ادا ہی نہیں کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بے شک اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ کچھ روایات کے مطابق غدیر میں تقریباً 1,20,000 افراد مرد و عورت جمع تھے، اور وہ وقت دوپہر کا تھا اور موسم انتہائی شدید گرم تھا۔ اس کے بعد حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ نے جو ذمہ داریاں تم لوگوں کو دی ہیں انہیں صحیح طور پر بجا لاؤ۔ پھر آپ نے لوگوں کو یقین دہانی کرائی کہ اگر وہ چند نکات کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں تو وہ اسلام کے رستے پر ثابت قدم رہیں گے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی تعلیم دوں کہ جس پر عمل کر کے تم لوگ میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا، اے لوگوں، میں تم لوگوں کے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت۔ اس کے بعد رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے سامنے بلایا اور انہوں نے حضرت علی کے ہاتھ کو بلند کیا اور ارشاد فرمایا، اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں۔ جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا یہ علی ہیں۔ اے اللہ، جو علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ جب حضرت کا خطبہ اختتام کو پہنچا تو حضرت جبرائیل امین خدا کی طرف سے یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ بنا دیا ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد اصحاب رسول اور دیگر لوگ حضرت علی کو مبارکباد دینے کے لیے جمع ہو گئے، کیونکہ خدا کی طرف سے حضرت علی علیہ السلام کو رسول اللہ کا جانشین منتخب کر لیا گیا تھا۔ دنیا بھر کے شیعہ اس موقع کو بڑی عقیدت و احترام اور جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ یہ دن ذی الحج کی 18 تاریخ کو منایا جاتا ہے اور اس روز کو یوم غدیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور اے اللہ، جو علی کی مخالفت کرے تو بھی اس کی مخالفت کر۔ اے اللہ، جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، اور اے اللہ، جو علی کا ساتھ چھوڑ دے تو بھی اس کو چھوڑ دے۔